بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ دوستوں کو ایک ایسے قاتل کی داستان سنانے والا ہوں جس نے قتل کا نہایت کامیاب منصوبہ بنایا اور پھر لاش کو بھی غائب کر دیا۔ وہ اپنی پلاننگ پر پوری طرح مطمئن تھا کیونکہ اس نے کوئی بھی ثبوت باقی نہ چھوڑا تھا، لیکن پھر اچانک خلیفہ وقت نے اپنی حکمت و دانش مندی کے ساتھ اس کی چھوٹی سی غلطی پکڑ لی اور پھر اس کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ تو چلیے آج کا قصہ شروع کرتے ہیں۔ خلیفہ معتز باللہ ایک مرتبہ اپنے زیر تعمیر محل کا معائنہ کرنے کے لیے گیا۔ اس نے مختلف زاویوں سے محل کو دیکھا۔ کاریگر اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے، معمار اور مزدور تیزی سے ہاتھ چلا رہے تھے۔ اس نے ایک کالے رنگ کے حبشی کو دیکھا جو دوسرے مزدوروں کے ساتھ سر پر ٹوکری اٹھائے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ دوسرے مزدور ایک ایک سیڑھی چڑھ رہے تھے مگر وہ دو دو کر کے چڑھتا۔ علاوہ ازیں دوسرے مزدوروں کے مقابلے میں اس کے سر پر رکھی ٹوکری خاصی بڑی اور بھاری تھی۔ اس کی غیر معمولی حرکات کے پیش نظر خلیفہ نے حکم دیا کہ اس حبشی کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ حبشی سے اس نے پوچھا کہ تم دوسرے مزدوروں کے مقابلے میں زیادہ مٹی اٹھا رہے ہو اور سیڑھیاں بھی ایک ایک کی بجائے دو دو چڑھ رہے ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ اس سے کوئی جواب نہ بن پایا اور آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ خلیفہ نے اپنے وزیر سے کہا، مجھے اس کی باتوں سے جھوٹ اور فریب کی بو آ رہی ہے۔ یہ شخص یا تو چور ہے اور دن کے وقت کام کر کے اپنے آپ کو چھپائے رکھتا ہے، یا کسی جگہ سے خزانہ اس کے ہاتھ لگا ہے اور غیر متوقع طور پر اس کے پاس درہم و دینار آ گئے ہیں۔ اس نے دوبارہ اس حبشی کو بلایا اور اس کو زور سے تھپڑ مارا اور کہا کہ سچ سچ بتاؤ تمہارا معاملہ کیا ہے، میرے سوالات کا صحیح جواب دو ورنہ ابھی تمہیں قتل کروا دوں گا۔ پہلے تو حبشی ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور کسی جرم کو ماننے سے انکار کرتا رہا، مگر جب اس پر مزید سختی کی گئی تو کہنے لگا کہ امیر المؤمنین اگر میری جان بخشنے کا وعدہ کریں تو میں سچ سچ بتا دیتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا، اگر تم نے کوئی ایسی حرکت نہ کی ہو جس سے تم پر حد لاگو ہوتی ہو تو تمہیں امان ہے۔ اس نے سمجھا کہ مجھے امان مل گئی ہے۔ کہنے لگا، میں فلاں محلے میں بار برداری کا کام کرتا تھا، اجرت پر کبھی کام مل گیا اور کبھی سارا دن فارغ۔ ایک مرتبہ خاصا عرصہ مجھے کوئی کام نہ ملا، میں ایک مدت تک فارغ رہا۔ ایک دن میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہاتھ میں تھیلی پکڑے ہوئے گزر رہا تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، میں اس کے لیے اجنبی تھا، لہذا اس نے مجھ پر کوئی توجہ نہ دی۔ ایک ویران جگہ مجھے موقع مل گیا، میں نے جھپٹ کر اس کی تھیلی چھین لی اور اس کو کھول کر دیکھا تو وہ دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ میرے پیچھے آیا تو میں نے اسے نیچے گرا لیا اور اس کا گلا دبانے لگا۔ اس نے چیخنا چاہا تو میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ تڑپتا رہا۔ میں نے اس وقت اسے چھوڑا جب اس کی سانسیں تھم چکی تھی۔ میں نے اس کو کندھے پر اٹھایا، رات ہو چکی تھی۔ میں سیدھا اپنے گھر آیا اور لاش کو تنور میں جلا ڈالا اور پھر میں نے تنور میں مٹی ڈال دی۔ میرے پاس دینار تھے جو مجھے تقویت دے رہے تھے۔ میں نے اگلے دن اس کی ہڈیاں نکال کر انہیں دریائے دجلہ میں بہا دیا۔ خلیفہ نے اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا اور ایک آدمی کو بھیجا کہ اس کے گھر سے دیناروں والی تھیلی لے کر آئے۔ تھوڑی دیر میں وہ شخص تھیلی لے کر آیا تو اس پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا۔ شہر میں اس نام کی منادی کروائی گئی۔ اس کی بیوہ نے اعلان سنا تو بھاگتی ہوئی آئی کہ یہ منادی میرے خاوند کے نام کی ہے جو کئی ہفتوں سے غائب ہے۔ ہم نے اس کو ہر جگہ تلاش کیا مگر وہ نہیں مل سکا۔ وہ فلاں دن فلاں تاریخ کو 1000 دینار لے کر گھر سے نکلا تھا۔ میرے خاوند کا ایک چھوٹا بیٹا ہے۔ خلیفہ نے وہ دینار اس عورت کو دیے اور اس حبشی کا سر قلم کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اس کی لاش بھی اسی طرح تنور میں ڈال کر جلا دو، پھر اس کی ہڈیاں بھی دریائے دجلہ میں بہا دی جائیں۔ چنانچہ اس حبشی کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا جو اس نے مقتول کے ساتھ کیا تھا۔ دوستو، اگر آپ یہاں تک آئے ہیں تو پھر ویڈیو کو لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل AR سٹوری ٹائم کو ضرور سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ ایسے ہی مزے کے دلچسپ اور سبق آموز واقعات آپ کو ملتے رہیں۔ تو بہت جلد ملتے ہیں ایک اور اچھے قصے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ اللہ حامی و ناصر۔